الحمدللہ رب العالمین۔ رب قدیر و جبار نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا، لڑکے بھی عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر و جبار نے لڑکیاں بھی عطا فرمائی، اور لڑکیاں 4 ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن ان 4 میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خوب نوازا۔ 4 بیٹیوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل ترین ہے، لیکن ہم اہل ایمان پر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا ادب کریں، ان میں سے ہر ایک کا احترام کریں۔ ان کا ادب و احترام ہم تمام اہل ایمان پر واجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نوازا، تو یوں نوازا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کا سردار اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا۔ یہ عظیم الشان منصب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں، جنہیں چاہیں جتنا چاہیں نواز دیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت اتنی اچھی فرمائی کہ الحمدللہ صبح قیامت تک کے تمام اہل ایمان عورتوں کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی میں مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں اپنی اچھی آخرت کے لیے، سچی آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور ضرور مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی میں ان کی پاکیزہ زندگی کے نقوش کو اتارنے کی نیک کوششیں کریں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولاد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک کے تمام اہل ایمان کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا اور آپ کی اولاد یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اہل ایمان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولاد سے محبت کریں جیسی کہ محبت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار محبت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے تھے، اور اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دست بوسی فرمایا کرتے تھے، ہاتھ چوما کرتے تھے محبت میں۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے والد محترم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دست بوسی فرمایا کرتے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹھایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی دست بوسی کریں، اپنے والدین کا ہاتھ چومیں۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پاک ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ لائق اور فائق بیٹی یا بیٹا کا ہاتھ چومیں۔ یہ بھی ایک محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر
سب سے پہلی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کریں الحمدللہ۔ تو اس ادا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کریں اور یوں محبت کریں، اور اولاد بھی اپنے والدین سے اس طرح محبت کریں کہ ہاتھ چومنا اپنے باپ کا، اپنی والدہ کا، اپنی امی کا ہاتھ چومنا یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی تھی، اور اتنی اچھی تربیت فرمائی تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کیا، پھر تو ازدواجی زندگی ایک بے مثال زندگی رہی ہے۔ اس کے ایک پہلو صرف میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ، دنیا کی بیویاں اپنے شوہر سے شوق میں یا پھر کچھ ضرورت کی چیزیں مطالبہ کرتی ہیں، کبھی کبھی ضرورت کی چیزوں کا مطالبہ ہوا کرتا، اور کبھی کچھ شوق ہوا کرتا ہے کہ ہم فلاں چیز ہم کو چاہیے، فلاں چیز ہمیں کھانا ہے، فلاں چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یا پھر یہ خواہش ہے۔ تم نے کبھی بھی آج تک زبان نہیں کھولی، آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے مولا علی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری یوں تربیت فرمائی اور مجھے یہ یوں نصیحت فرمایا، میں واضح و نصیحت اس طرح فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم علی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، کہیں تمہارے مطالبہ سے مولا علی پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اس حصے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بیجا مطالبہ شوہر سے کرنا یہ کہیں نہ کہیں شوہر کے لیے بوجھ ہے۔ ہمیشہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے انکم، اپنے شوہر کی آمدنی کا خیال کرنا چاہیے، اور سچائی یہ ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے جو واقعی شوہر ہوا کرتا ہے۔ تو جب ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے تو پھر بیوی کو مطالبے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی کی اس حصے سے ہماری بہن بیٹیاں سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اچھی اور سچی زندگی کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کے شوہر کی آمدنی کیا ہے، سورس آف انکم کیسا ہے، جیسا ہو ہمیشہ شوہر کا خیال رکھیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پاک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں، تمہارے عمل سے، تمہارے مطالبہ سے تمہارے شوہر کو تکلیف پہنچے، ان کا دل دکھے، اگرچہ وہ تم سے بیان نہ کریں، لیکن ان کا دل تمہارے عمل سے دکھنا تمہارے لیے نہایت ہی گھاتک اور نقصان دہ ہے۔ اس کا ضرور خیال رکھیں۔ ہماری بیٹیاں ضرور اس کا خیال رکھیں گی کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ راضی رکھیں گی، راضی رکھنے کی نیک کوششیں کریں گی، ان کی خوشی حاصل کرنے کی نیک کوششیں کریں گی۔ اس کا ضرور خیال کریں گی کہ میرے مطالبہ سے کہیں میرے شوہر نامدار، میرے تاجدار کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا الحمدللہ حقوق اللہ کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، گھر کے تمام تر کاموں کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی الحمدللہ۔ مشکیزے کے حوالے سے پانی لانا، پھر گیہوں سے آٹا بنانا، بہت سارے امور خانہ داری گھر کی ذمہ داریاں تھیں جو سب کے سب اپنے ہاتھوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبھایا کرتی تھی۔ زندگی کے اس پہلو سے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، درس لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، آپ صحت مند ہے، آپ کا ہاتھ صحت مند ہے، آپ کا پاؤں صحت مند ہے، تو الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پاک۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود ساتھ حضرت
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر نامدار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان پاکیزہ زندگی کے نقوش کو اتارنے کی کوششیں کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہن بیٹیوں، اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کرنی ہوگی۔ ان کی پاکیزہ زندگی پڑھ کر کے اپنی زندگی میں وہ تمام نقوش اتارنے کی نیک کوشش کرنے ہوں گے۔ زبانی جمع خرچ سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو ہمیں ان کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ العزیز، اس نیت کے ساتھ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، دنیا اور آخرت میں اچھائی ملے، بہتری ملے، تو پھر اس نیت کے ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی پڑھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے محبوب کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔